سب سے زیادہ بابرکت وہ شادی ہے جس میں خرچ کام ہو. ہاں بالکل ٹھیک. یہی ہے جسے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہی ہے جس میں نا خرچہ تھوڑا. ناک نمود کی خاطر اب تو ہندو چلے گئے، مسلمانوں کی جان بچ گئی. ہم جانتے ہیں توبہ توبہ. تو وہی ہے لوگ نا نمائش کے لیے ان سے قرض لے لیتے تھے، چھوٹتے تھے. مالنی سود ہوتا تھا 1 روپے پر اگلے مہینے 10 گنا، پھر اس کو جمع کر کے سود مرکب بڑھتا جاتا تھا. جائیدادیں لوگوں کی بک گئی، زمینیں بک گئی، ان کے قرضے نہیں ختم. جب گندم کا فصل یا کوئی اور آ رہے ہیں گڈھے اور اس پر گندم ہے، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، گھر کو نہیں لے جانا ادھر لاؤ، وہ بھی سارا کو لے لیتے تھے. سود اسی طرح. یہ تو انہی میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا چھوٹو رام وزیر مال تھا. اس نے پھر تحریک چلائی کہ یہ جو غیر زراعت پیشہ ہیں ان کو زمین نہیں مل سکتی، یہ خرید نہیں سکتے، ورنہ زمینداروں کی زمینیں لے گئے. انہوں نے بڑے پتھر برسائے. میں گواہ ہوں، یہ ہندو جب کار اس کی آتی نا گلیوں مطلب پتھر پھینکتے کہ چھوٹو رام نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا نہ زمیندار نالائق بیوقوف ہے، ان کی زمینیں تمہیں دلا دیں. تو یہ غلط خرچ جو ہے نا برباد. موت کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا، 23 ساتھ میں ہوتے گزر جاتے. ذرا ذرا کے پیسوں کی باتیں لوگوں نے خود ہی بنا لی. ان کے لیے تو ان کا جو تھا نا شادی بیاہ کا خرچ، خوشبوئیں وغیرہ، یہ جہیز جو دیا تھا نا یہ تو آپ نے اپنے گھر سے ہی دیا تھا نا، جتنا بھی اس زمانے میں مناسب سمجھا. جہاز المرات والا عنوان ہے حدیثوں میں، اس لیے جو اٹھتا ہے نا کیا دیتا نہیں ہندوانہ رسم ہے، غلط بات ہے. بہت ایک بڑے بنے پھرتے تھے دانشور جعفر شاہ ندی پھلواری. وہ پھر یہ ادارہ جو تھا ایوب نے بنایا ثقافت اسلامیہ، اس میں ہو گئے تھے کئی جمع تھے وہاں خلیفہ عبدالحکیم جیسے جن کا کام یہ تھا کہ حرام کو حلال کرتے رہو. تو شاہ صاحب کا بھی کام یہی تھا. وہ ندوہ کے پڑھے بھی تھے اور پھلواری شریف کے خانقاہ تھی ہندوستان میں بڑی مشہور اور عالموں کی تھی، سلیمان پھلواری وغیرہ کی اولاد. تو پیر بھی تھے، عالم بھی تھے. تو شاہ صاحب اس کام میں جٹ گئے. الدین و یسر لکھا کے نمازیں 2 ہی ہیں، 5 خواہ لوگوں نے بنائی ہے. فجر اثر 2 نمازیں، وہ بھی 2 رکھنے. ہر حرام حلال کرتے گئے. یہ موسیقی اور یہ بینکوں کا سود. ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ ہی تھے مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حنیف اب تو بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہی مروں ہوتا جا رہا ہوں. تو مولانا حنیف صاحب کہنے لگے نہیں شاہ صاحب ابھی آپ نے نہیں مرنا، کیونکہ بہت سے حرام ابھی باقی رہتے ہیں جو حلال کرنے ابھی حرام رہتے ہیں، وہ آپ نے حلال کرنے، ابھی نہیں مرنا. تو شاہ صاحب نے بھی ان کا شاگرد ہے رفیع اللہ شہاب، وہ بھی نامراد مضمون لکھتا رہتا، کبھی عقیقے کے خلاف، کبھی قربانی کے شوشے چھوڑتا، پرویزیوں سے بھی گیا گزرا کہ نہیں دین میں یہ باتیں نہیں، کتابوں سے کانٹ چھانٹ کر کے. غامدی کا بھی مرشد ہے وہ. تو اس نے نا یہی لکھا کہ ہمارے شیخ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ عربی یہ ہوتا دین میں کوئی تو اس کا عربی نام نہ ہوتا، کہیں نہیں ملتا جہیز، کوئی نہیں، بس یہ کوئی دین کا نہیں، نہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے. صرف جہیز ملتا، جہیز جو اچانک موت کو کہتے. اب چفتائی صاحب میں نے کہا وہ شاہ صاحب تو مر گئے، رفیع اللہ کو کہا ہے کہ نامراد تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا ڈکشنری میں. تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی لفظ جو ہے جہاز ہے، جو ہم کہتے ہیں نا جہاز ہے، ایروپلین، وہی ہے عربی میں وہ لفظ ہے جہاز. اس کو ایک صنعت ہے ادب میں، خادم صاحب بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں امالہ، کہ الف جو ہے نا اس کو جھکا کر نا یا مجہول بنا لیا جائے. جیسے کتاب ہے نا اس کو پڑھیں گے کتاب، وہ کتاب کوئی اور لفظ نہیں، کتاب ہی ہے مگر امالہ. جہاز جہیز. تو جب جہاز نکالتے تو عربی زبان میں پتہ چل رہا کہ جہاز المرا کیا ہے، عورت کا جہاز، جو کوئی شادی کے موقع پر اس کو سامان دیا جائے، لکھا تھا. اب تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا جہیز کہاں سے ملنا تھا. نسائی شریف دیکھتا جہاز المرا، مسند احمد دیکھتا، حضور نے دیا بالکل اپنی بیٹی کو جو اس زمانہ مناسب سمجھا. باقی جیسے آپ سب جانتے کہ عیاشی تو کسی کام میں بری ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا، یا ہندوانہ رسم کے طور پر بس ہم نے جہیز دے دیا تھا اب بچی کو کیا حصہ دے. کئی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کیا وراثت میں حصہ دے. اور میں کہتا ہوں جو بہویں لاتے ہو اس بچے کی شادی پر نہیں کرتے ہوا
بیٹی پر ہی خرچ ہوا. یہ بہو جب لائے تھے بیٹے کی شادی پر کتنے زیورات اور کیا, ان کو بھی محروم کر دو, تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یار حصے کی بات الگ ہے برات کی, یہ تو خرچ باپ نے کرنا ہی ہوتا, بچے کی شادی پر کرنا نہیں. اللہ ہاں پوچھیں. بڑے بڑے مجموعہ جہیز ایک لعنت ہے اور کئی تنظیمیں جہیز دیتی ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں کوئی لعنت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ نا اپنی حد سے نہ بڑھے, جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے. یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لعنت لعنت. پوچھے کئی لوگ یہاں بھی کیا جب میں نہیں اللہ واسطے دے, اللہ واسطے لو ہاں پھر کوئی لوے تیرا دماغ خراب ہے, بے بیچارہ تیار کرنا میرے سامان لیندا تو ہے کوئی نہیں. جے کوئی لے رہا مرد چلو لے گیا کر, عورتیں نہیں جین دیں. وہ سساں نانا جڑیاں چکائی دا وہ آدھیا جڑا پیو دے کولوں لے آئی وہ ورت اسی نہیں برتن ہاتھ لاؤں. کیوں عبدالسلام دا ہوندا کہ نہیں؟ اس تو گل ہی کر لینی سوکھی نے, اللہ واسطے کر دیو.